اگر تو نے شرک کیا تیرا سارا عمل ہم برباد کر دیں گے. کس کی طرف وحی کی اللہ نے؟ سارے نبیوں کی طرف. معلوم ہوا کہ یہ ایسی اہم چیز ہے کہ تم بڑے سے بڑی قربانی دو، بڑے سے بڑا دین کا کام کرو، اگر تمہارے پاس توحید نہیں ہے، اگر تمہاری زندگی میں شرک ہے، کچھ کام نہیں آئے گا. اور آپ یہ کہیں کہ یہ بنانے کی بجائے یہ حکومت کے کام میں لگاؤ لوگوں کو، بڑا کام یہ ہے. یہ نہیں اگر زندگی میں ہے، اس کو صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھا انسان، اور عقیدہ اگر صحیح نہیں بنا، توحید زندگی میں نہیں آئی، شرک رہا باقی، تو ایسا انسان جہنم میں جائے گا، سب کچھ کر کے بھی جہنم میں جائے گا. کیا اس کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ سب سے زیادہ اس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ حکومت کے حقدار کون ہیں، حکومت کے حقدار کون ہیں، اور حکومت پر آنے کے بعد سب سے پہلی ایکٹیویٹی کیا ہونا چاہیے لوگوں کی؟ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں اس بات کا وعدہ کیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں خلافت دے گا. کون دے گا؟ چھینو، اللہ دے گا، حالات پیدا کرے گا اللہ ایسے. کن کے لیے؟ جو بڑے بڑے ڈسکشن کریں، میٹنگز کریں، کس کے لیے؟ آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یعنی اپنی زندگی عقائد اور عمل کی سطح پر انہوں نے اچھی بنائی. ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ زمین میں ان کو استخلاف دے گا، بروں کو ہٹا کے اللہ ان کو لائے گا، اقتدار ان کو اللہ دے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا ان سے پہلوں کو بھی اللہ نے کیا، ہٹا کر ان کو لایا، ان کو اقتدار دیا، ان کو خلافت دی، استخلاف ان کا کیا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور انہیں ان کے لیے اس دین کو جسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، اس دین کو ان کے لیے اللہ تعالیٰ پختگی سے قائم کر دے گا، اس دین کو تمکین دے گا، اسٹیبلش کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس دین کو جو اللہ کو پسند ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کے حالات کے بعد ان کے ان خوف کے حالات کو بدل کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے امن کے حالات پیدا کر دے گا. خوف کے حالات کو بدل کے اللہ کون سے حالات لائے گا؟ امن کے حالات لائے گا. کیا کریں گے جب وہ ایسا ہوگا؟ تو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب ایسے حالات آئیں گے، اقتدار ان کو ملے گا، یہ وہ بندے ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. پرائمری کوالٹی ان کی یہ ہے. تو ان لوگوں کو اللہ اقتدار دے گا، ان کے سوا دوسروں کو نہیں. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس کے بعد بھی جو انکار کرے یہی لوگ گناہ گار ہیں، فاسق لوگ ہیں. یہ سورہ النور کی آیت نمبر 55 ہے. اس تعلق سے آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ دیکھیں. جیسے مولانا مودودی نے کہا کہ سارے نبیوں کا گول یہ تھا کہ باطل حکومت کو ہٹا کے اچھی حکومت لائی جائے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بادشاہ کے پاس بھیجا جس کا دعویٰ کیا تھا؟ چھوٹا موٹا دعویٰ تھا اس کا، وَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، اس کا کہنا کیا تھا؟ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، سپر رب، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے. موسیٰ علیہ السلام جا کے کیا کہا اس سے؟ تو ہٹ جا، ہم کو نیک آدمی کو بٹھانا ہے. ان کی دعوت کیا تھی جو اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی تھی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کا یہ گول تھا کہ مصر میں رہ کر فرعون کو ہٹا کے اس کی جگہ پر نیک انسان کو بٹھایا جائے؟ ہارون علیہ السلام کو مثلا بٹھایا جائے ان کی جگہ پہ، کیونکہ اپنے بعد وہی ان کو ہی چھوڑ کے گئے تھے. جب طور پہ گئے تو اپنے پیچھے کس کو چھوڑا قوم میں؟ ہارون علیہ السلام کو. اور اپنے ساتھ جب مانگا تو کس کو مانگا؟ ہارون علیہ السلام کو. تو لائق انسان ہے، ٹھیک ہے، اگر میں نہیں تو وہ. تو کیا یہ بات اس کے سامنے پیش کی؟ دیکھیے کیا پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قال لا تخافا انی معکما اسمع وارا. جب اللہ نے فرعون کے پاس جانے کی بات کی تو موسیٰ علیہ السلام بادشاہ ہے وہ، اور پہلے سے میں ایک اس کے حساب سے جرم کر کے بھاگا ہوں، میرے ہاتھ سے قتل ہوا ہے اس کے آدمی کا. تو ایک خوف تھا ان کے اوپر.
کہ کیسا جا کے بات کروں میں. اللہ نے کہا ولا تخافا، تم دونوں ڈرو مت، موسیٰ و ہارون علیہ السلام. ولا تخافا انی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ میں ہوں. اسمع و ارا، میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں. فأتیاہ، تم دونوں کے دونوں فرعون کے پاس جاؤ. فقولا انا رسول ربک، اس سے کہو ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں. ہم دونوں کون ہیں؟ تیرے رب کی طرف سے آئے ہوئے رسول. فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دے، مصر سے ہم لوگوں کو جانے دے، ان کو عذاب مت دے. فرعون کے پاس جا کے کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ تو ہٹ جا، ہم کو بیٹھنا ہے. تو الگ ہی ہو گئے. سارے نبیوں کا مقصد اگر یہ ہے کہ باطل حکومت کو ہٹا کے اس کی جگہ خود نیک لوگوں کو بٹھایا جائے، تو یہ تو بول رہے تو ہم کو جانے دو. سوچیے، یعنی پوری یہاں مقصد ہی بدل گیا پورا. اس کو ہٹانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ مصر سے جانے دو، ان کو عذاب مت دو، ان کو مت ستاؤ. قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے کھلی نشانی لے کر آئے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی، اور جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. وی کم ان پیس. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سیدھے سی تھی نہیں کہ فرعون کو ہٹائیں. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46-47 ہے. اور ایک آپ آیت دے، سورہ شعراء آیت نمبر 15 سے 17 تک. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قال کلا، نہیں، تم جاؤ. فاذهبا بآیاتنا، تم جاؤ ہمارے آیتوں کے ساتھ دونوں. انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ ہیں، سنتے ہیں. فأتیا فرعون، فرعون کے پاس جاؤ تم دونوں. فقولا انا رسول رب العالمین، اور اس سے جا کے کہو ہم رب العالمین کے رسول ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اس پیغام کے ساتھ آئے ہیں کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو. ہم جانے والے لوگ ہیں، ہم تم کو ہٹانے والے لوگ. تو پورا مفروضہ ختم ہو گیا. یہ جو مفروضہ تھا کہ سارے نبیوں کا مقصد، ساری انسانیت کا مقصد ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ باطل حکومت کو ہٹانے کے لیے اس سے کشمکش کی جائے، لڑا جائے، حق باطل کی جنگ. ہٹاؤ اس کو، گورنمنٹ کو ہٹاؤ. گورنمنٹ کی تو بات ہی نہیں، جانے دو ہم کو. ہم بنی اسرائیل کو لے کے جانا چاہتے ہیں، مت ستاؤ ان کو. بادشاہ کے سامنے جا کے کہہ رہے ہیں، اس کو دعوت دے رہے ہیں توحید کی، اور کہہ رہے ہیں ہم کو جانے دو. تو یہ جو چیز ہے ہٹانے کی بات ہی اس میں نہیں. کہاں جائیں گے؟ مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم لوگ. تو یہاں حکومت نہیں قائم کر رہے ہم لوگ، ہم جا رہے. تو یہ جو بات ہے یہ کیا ہے؟ اس میں تو بات نہیں ہے جو سید ابو العلا مودودی پیش کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھیے. یہ بھی تو اللہ کے رسول تھے، نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا تو انہوں نے کیا کیا جیل میں؟ بادشاہ بہت غلط ہے، باطل حکومت ہے، اس کو ہٹانا چاہیے اپنے کو. بولیں، جیل میں سازش کیا، اپنے ساتھ ممبر بنائے، ایک ٹیم تیار کیے؟ نہیں. کہا یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، الگ الگ کئی رب اچھے کہ ایک اللہ اچھا جو سب پر قہار ہے، غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اللہ کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو نا وہ تو بس نام ہے، تم نے، تمہارے باپ دادا نے نام دے دیے ہیں اور ان کی تم عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہو. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ تم ایسا کرو. ان الحکم الا للہ، یہ کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. یہ حکم تو اللہ ہی کا ہے. حکم تو کیا ہے؟ بادشاہی اللہ ہی کی ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو گے. ذالک الدین القیم، یہ پختہ دین ہے، یہ قائم دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. بادشاہ کے خلاف بھڑکایا لوگوں کو جیل میں، یہی بادشاہ، یہ لوگ ڈالے نا مجھ کو جیل میں، اور گورنمنٹ پوری غلط ہے، ظالم گورنمنٹ ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا پڑے گا. کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں بتاؤ؟ میں نہیں پوچھ رہا، یوسف علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. کیا انہوں نے ایسا؟ نہیں. بلکہ جب باہر آئے تو کیا ہوا؟
خواب دکھایا اللہ نے بادشاہ کو, اور تعویل کس کے پاس تھی؟ یوسف علیہ السلام کے پاس. وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی, جب وہ تعویل جو بتائی, تعبیر خواب کی بتائی یوسف علیہ السلام نے, بادشاہ نے کیا کہا؟ لاؤ اس کو, یوسف علیہ السلام کو لاؤ میرے پاس. ائتونی بہ استخلصہ لنفسی, میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں گا, وہ میرا اسپیشل آدمی ہوگا. اتنا بڑا کام کیا اس نے, اتنا بڑا صلاحیت مند ہے, میرے پاس رہے گا, خاص مقام اس کو ملے گا. فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین, جب بات ہوئی یوسف علیہ السلام کی بادشاہ سے, الملک بادشاہ ہے وہ, اس سے بات ہوئی تو بادشاہ نے کیا کہا؟ انک اليوم لدینا مکین امین, آج تمہارا ہمارے ہاں پوزیشن تمہاری یہ ہے کہ تمہارے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ قرار ہے, تمکین ہے, پوزیشن ہے ایک, اور تمہارے لیے ہماری طرف سے کیا ہے؟ امن و امان ہے, ہم تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے اور تم کو اچھی پوزیشن دیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ بادشاہ. طاغوتی حکومت ہے نا. قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر تم ذمہ دار مقرر کرو, میرے ہاتھ میں وہ پوزیشن دو کہ میں زمین پہ جتنی بھی خزانے ہیں میں ان کی نگرانی کروں یا ان کے اوپر فیصلہ کروں. انی حفیظ علیم, میں حفیظ ہوں, علیم ہوں, میں حفاظت کرنے والا ہوں اور امانت دار ہوں, یا میں ایکسپرٹ ہوں اس پہ اور امانت دار ہوں, اس کام میں میں ماہر ہوں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف, اور اس لیے ہم نے یوسف علیہ السلام کو مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, ہم نے یوسف کو زمین میں تمکین دی, قرار دیا, جہاں چاہے اپنے لیے مقام بنائے. نصیب برحمتنا من نشاء, ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں, فائدہ پہنچاتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین, اور نیکی کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے ہیں. سورہ یوسف میں اللہ نے بیان کیا ہے, ایک غیر مسلم بادشاہ ہے. یوسف علیہ السلام نے تو یہ بولنا چاہیے طاغوتی حکومت ہے, میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارا تختہ پلٹوں, کہا یوسف علیہ السلام نے نہیں, بلکہ کیا کہا؟ مجھے تم کیا کرو؟ اپنے خزانوں پر پوزیشن دو. طاغوتی حکومت کے ضمن میں پوزیشن مانگنا صحیح ہے؟ نہیں بول رہے آپ لوگ تو یوسف علیہ السلام غلط کرے. آپ سوچیے, یعنی غیر مسلم حاکم ہے, ما کان فی دین الملک, اللہ نے کہا بادشاہ کے قانون میں ایسا ایسا تھا, اس کے دین میں ایسا ایسا تھا, وہ مسلمان نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اس کی پوزیشن ایکسیپٹ کی, بلکہ ڈیمانڈ کی. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے اس طرح یوسف کو زمین میں پاور دیا, تمکین دی. مطلب اللہ ناراض اس سے ہے, کیا کر لی یوسف علیہ السلام؟ نہیں, اللہ کی طرف سے اللہ نے کہا کہ ہم ایسے اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. معلوم ہے کہ اللہ کی رضا بھی اس میں تھی. تو یہ کہاں سے آ گیا یہ کہ غیر مسلم حکومت میں مسلمان ہیں تو ان کے خلاف سازش کریں؟ کہاں سے آ گیا ہے؟ جب تک کہ ان کے لیے امن و امان ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ, میرے پاس ہے نہیں وہ تفصیل اس کی, وقت اور بھی زیادہ ہو جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب الام میں لکھا ہے اس بات کو, اور اس کے لیے دلائل بہت سارے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان ایک ایسے ملک میں جو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں ہے, حربی ملک ہے, دارالحرب میں مسلمان جائیں اور ان مسلمانوں کو وہ امان دیں, تم آ سکتے ہو ہمارے یہاں پہ, تمہاری جان و مال کو خطرہ نہیں, جبکہ وہ مسلمان ملکوں کا دشمن ملک ہے. وہ مسلمان جب اس ملک میں داخل ہوں تو وہاں پر وہ خیانت نہیں کر سکتے, کسی غیر مسلم کی جان و مال کو نقصان نہیں پہنچاتے. کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ کا حکم کیا ہے؟ اوفوا بالعقود ان العہد کان مسئولا, جو عہد کر کے تم جا رہے ہو تم سے اس کی پوچھ ہونے والی ہے. تو مسلمان کافر سے کیا ہوا عہد بھی نبھانا پڑتا ہے. کس کی وجہ سے ہوا یہ؟ اسی فکر کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس میں دشمنوں کی سازشیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ کب نہیں تھی؟ آپ نے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دے دیا, پٹائی کرو ہماری, آپ نے موقع ان کو فراہم کر دیا. ایسے لوگوں نے جنہوں نے اس فکر کو عام کر دیا. مسلمانوں کے امن و امان کو پہلے ویسے بھی خطرے میں تھے, اب زیادہ خطرہ, اور کھلم کھلا جرت پیدا ہوگی لوگوں کے اندر کہ ہر مسلمان کو ٹیررسٹ بولے. ایسا پہلے نہیں تھا, ایسا پہلے نہیں تھا.
ایک مسلمان داڑھی ٹوپی والا اگر گزرے، لوگ جانے کے لیے رستہ، چلو بھائی یہ دیندار آدمی ہے، جانے دو، شریف آدمی ہے. آج اس کو گور کے دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تشدد پرست ہے، یہ متشدد ہے، یہ ٹیررزم والا ہے. آج اس کو اور زیادہ بری نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا، کیونکہ ہم نے دین کو سیاست کے ساتھ ایسا جوڑ کے پیش کر دیا کہ مسلمان حکومتوں کا باغی ہوتا ہے. جتنا اچھا مسلمان ہوگا اتنا بڑا باغی ہوگا وہ. اسلام میں ایسا نہیں ہے، اور اسلام کا مقصود مسلمانوں کا یہ ہے بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو یہ بات معلوم ہوگی. میں بات کو میں چاہتا ہوں سمیٹ دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پہلے آپ دیکھیں آپ نے کیا فرمایا. مشرکین مکہ سے جب آپ نے بات کی، 2-3 باتیں کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں. آپ نے مشرکین سے جب بات کی تو آپ نے کیا کہا ان سے؟ آپ نے کہا ما جئتکم بما جئتکم بہ اطلب اموالکم ولا الشرف فیکم ولا الملک علیکم. آپ نے کہا میں جو تمہارے پاس جس دعوت کو لے کر آیا ہوں، میں تم سے مال نہیں چاہتا، میں تم سے شرف، مجھے شرف ملے، عزت ملے، اونچا مقام ملے نہیں چاہتا. ولا الملک علیکم، اور میں تم پہ بادشاہت بھی نہیں چاہتا. اب کوئی آدمی اس فکر والا ہوگا، لینے کا تھا نا، یہی کہے گا نا، بادشاہت لے لیتے اور سب کو سدھارتے. آپ نے کیا کہا؟ میں تمہارے درمیان دعوت کے لیے آیا ہوں، جس دعوت کو لے کر آیا ہوں میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے مال ملے، میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے شرف ملے، مقام اونچا عزت ملے، نہ اس لیے آیا ہوں کہ مجھے بادشاہت ملے. وَلَا الْمُلْكَ عَلَيْكُمْ، تم پہ بادشاہت کے لیے بھی نہیں آیا. وَلَكِنْ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ رَسُولًا انزل علی کتابا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا اور مجھ پر اپنی کتاب نازل کی. وَأَمَرَنِي أَنْ أَكُونَ لَكُمْ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اب ان الفاظ کو غور کریں اور آگے والا جو میں پیسج بتانے والا اس پہ غور کیجیے. بلکہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں خوشخبری سناؤں اور تمہیں خبردار کروں. ترغیب اور ترہیب کے لیے مجھے بھیجا ہے. فَبَلَّغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، تو دیکھو میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچایا. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہاری خیر خواہی کی. فَإِن تَقْبَلُوا مِنِّي مَا جِئْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ حَظُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر تم جو میں لے کر آیا ہوں اگر تم اسے قبول کر لو تو تمہارا دنیا اور آخرت میں تمہیں خیر نصیب ہوگی. وَإِن تَرُدُّوهُ عَلَيَّ أَصْبِرْ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور اگر تم میری دعوت کو رد کر دو تو میں اللہ کے فیصلے کے لیے صبر کر لوں گا. اللہ کے فیصلے کے انتظار میں میں کیا کروں گا؟ صبر کروں گا. حتی یحکم اللہ بینی و بینکم، یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے. ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا اپنی تفسیر میں، اور اس کی سند حسن ہے. میں اس لیے نہیں آیا کہ تم پہ بادشاہت مجھ کو ملے، میں تو بس تم کو ترغیب و ترہیب کے لیے آیا ہوں، حق بتانے کے لیے آیا ہوں. مانے تو ٹھیک، نہیں تو میں انتظار کروں گا اللہ کے فیصلے کا. اب سید ابو الاعلی مودودی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بات تو اب کسی مزید استدلال کی محتاج نہیں رہی کہ ایک مسلمان کے لیے بشرطے کہ وہ اسلام کا صحیح شعور حاصل کر چکا ہو، صرف ایک ہی چیز مقصد زندگی قرار پا سکتی ہے، اور وہ ہے حکومت الہیہ کا قیام. ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے مسلمانوں کا، کیا؟ اسلامی حکومت قائم کرنا. اپنی کتاب اسلامی ریاست میں کہتے ہیں صفحہ نمبر 736 پر. مزید کہتے ہیں اب اگر کوئی شخص دنیا کی اصلاح چاہتا ہے، یہاں میں مولانا مودودی پر تنقید کر رہا ہوں، یہ خاص ان کی شخصیت کی بات نہیں ہو رہی، یہ فکر ہے، یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی شخص دنیا کی اصلاح چاہتا ہو اور فساد کو صلاح سے، بھلائی سے، اصلاح سے، اضطراب کو امن سے، کنفیوژن اور کیوس کو امن سے، بد اخلاقیوں کو اخلاق صالحہ سے، اور برائیوں کو بھلائیوں سے بدلنے کا خواہش مند ہو، تو اس کے لیے محض نیکیوں کا واعظ اور خدا پرستی کی تلقین اور حسن اخلاق کی ترغیب ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ نوع انسانی میں جتنے صالح عناصر، اچھے ایلیمنٹس اس کو مل سکیں، انہیں ملا کر وہ اجتماعی قوت بہم پہنچائے جس سے تمدن کی زمام کار لگام
فاسقوں کے ہاتھ سے چھینی جا سکے، فاسقوں سے چھینی جا سکے، اور امامت کے نظام میں تغیر کیا جا سکے، گورنمنٹ میں چینجز لائے جا سکے. یعنی اب تم لوگوں کو کام کرنا ہے، کیا کرنا؟ یہ خالی نصیحت کرنا، واعظ و نصیحت بند کرو. اب اس کو کیا بول رہے مولانا مودودی؟ اب تم کو اگر کچھ کرنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا کہ جو حکومتیں ہیں، جن کے جو فاسق حکومتیں ہیں، ظالم حکومتیں ہیں، ان کے ہاتھ سے جو حکومت کی لگام ہے اس کو کیا کرو؟ طاقت سے چھینو. تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں، صفحہ نمبر 6. یعنی انہوں نے یہ گول دیا، جبکہ آپ حدیث میں دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مسلمان نوجوان جہاں کہیں ہیں کیا سوچیں گے؟ اپنا ایک ہی کام ہے ابھی، گورنمنٹ کو کیسے تختہ اس کا پلٹنا. پھر کھلم کھلا نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے؟ انڈر دا کارپٹ، سیکرٹ، خاموشی کے ساتھ، چپ کے. پھر مجالس میں بھی باتیں وہی ہوں گی، رشیا میں کیا ہوا، امریکہ میں کیا ہوا، چین میں کیا ہوا، گھر میں کیا ہوا. نہیں، وہ لو پروفائل ہے. ہائی پروفائل بات یہ ہے، گھر میں بیٹی کا کیا ہوا، بیٹے کا کیا ہوا، بیوی کا کیا چل رہا، باپ کا کیا، ماں کا کیا، بھائی کا کیا، بہن کا، پڑوسی کا کیا، پڑوسی کا کیا. تو یہ جو مینٹالٹی بنی، اس کے نتیجے میں یہ فساد پیدا ہوا کہ اصل مدے سے ہم لوگ ہٹ گئے اور ہم نے ایک اور چیز کو اپنے لیے اصل مقصد بنا لیا، اور بگاڑ مسلمانوں میں آتا جا رہا ہے، اور سیاسی ذہن ہونے کی وجہ سے دینداری بھی کمزور ہوتی جا رہی. پھر عبادات میں وہ دل نہیں لگتا جو سیاسی ڈسکشن میں مزہ آتا ہے. پھر قرآن و سنت کی باقی بات، پھر قرآن کی تفسیر بھی ساری سیاسی، قرآن کی ساری تفسیر کیسی؟ سیاسی. پھر عبادات میں وہ بات نہیں ہوتی جو جنگ کی باتوں میں مزہ آتا ہے. جیسے بعض لوگوں کو پیروں کے اور اولیاء کے واقعات میں مزہ آتا ہے، لیکن تفسیر اور حدیث میں اتنا مزہ نہیں آتا. صحابہ کے واقعات میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا باباؤں کے واقعات میں. صحابہ سے زیادہ مزہ کس میں؟ بابا کے واقعات میں، صحابہ کے واقعات میں نہیں. کرامتیں. ایک ذہن وہ ہے. دوسرا ذہن کیسا کہ جن کو جہاد، ساری چیزیں جہاد میں دکھائی دیتی ہیں، ساری چیزیں حکومتی معاملات میں، سیاسی معاملات میں دکھائی دیتی ہیں، باقی دین کے عبادتی شعبوں میں وہ مزہ نہیں آتا بات چیت کر کے. اس لیے کیریکٹر میں بھی وہ کمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ مشین بن کے رہ جاتے ہیں، وہ پولیٹیشنز بن جاتے ہیں، وہ پالیٹیشنز بن جاتے ہیں، وہ دین کے رہنما نہیں بن پاتے ہیں. پھر اس تناظر میں ان کے پاس پروفیسر زیادہ ہوتے ہیں، علماء کم ہوتے ہیں. علماء کی ضرورت کیا ہے؟ مولوی لوگ نہیں چاہیے ہم کو کون چاہیے؟ تھنکرز چاہیے، تھنک ٹینک چاہیے. ٹینک میں ڈبو کے مرو سب لوگ. بلا شبہ مسلمانوں کے پاس بصیرت ہونا چاہیے، عالمی سطح پر حالات ان کو معلوم ہونے چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم زمینی سطح پہ اپنے قریب کے مسائل کو بھول جائیں، دور کی چیزوں کو ہم دیکھتے رہیں، قریب کی چیزوں کے اندھے ہو جائیں ہم لوگ. یہ نہیں ہونا چاہیے. آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب خوش ہو گئے. بات ختم کروں گا تو سب خوش ہو گئے ہیں، چہرے پہ ایک دم اثرات دکھائی دے رہے ہیں. کب سے باندھ کے رکھے، جب سے ڈنڈے سے پٹائی کر رہے، حکومت حکومت حکومت. نہیں کرنا کیا حکومت؟ اسلام میں حکومت کا یعنی اسلامی احکام کے نفاذ کا تصور ہے اور وہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا اپنا راستہ ہے. یہ نہیں کہ ہم اسی کو گول بنا کے اس کے لیے دوڑتے رہیں. اس کے حالات جب پیدا ہوتے ہیں، اور ویسے حالات جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ماحول بنایا اور چھوڑا اپنے بعد، اس وقت میں پہلا کام یہ تھا کہ خلیفہ مقرر کیا جائے. لیکن آپ ہسٹری وہاں سے شروع کریں گے؟ آپ وہاں سے ہسٹری شروع نہیں کر سکتے. آپ صفا کی پہاڑی سے آپ کو شروع کرنا پڑے گا کہ اکیلے آپ کھڑے ہو کے آپ نے کیا کہا، لوگوں وہاں سے آپ نے دعوت شروع کیا. آپ کو وہاں سے شروع کرنا پڑے گا. آپ بازار میں جا رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور وہ ٹریننگ کورس نہیں تھا کہ حکومت تک لے جانا ہے. وہ حالات پیدا، ویسی وجہ سے کوئی آدمی بہت کام پہ جا رہا، پہلے بیٹھا رہتا تھا، ابھی بات سنا اس نے، اور صبح شام نائٹ ڈیوٹی ڈے ڈیوٹی ایکسٹرا ٹائم کام کر رہا. پیسے کیوں کر رہا؟ بولے زکوٰۃ فرض ہے نا، تو میں مال جمع کر رہا ہوں تاکہ زکوٰۃ دے سکوں ورنہ جہنم میں جاؤں گا. ارے اللہ کے بندے، زکوٰۃ فرض مالداروں پہ ہے، زکوٰۃ کے لیے مال کمانے کا حکم نہیں ہے کہ غریب مرا تو جہنم میں جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟
کہ تو غریب مر گیا تو جہنم میں چلا جائے گا، ایسا ہے کہ تجھ کو گر پڑ کے زکوٰۃ کے لیے مال جمع کرنا ہے اور زکوٰۃ دینا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ویسا ہے کہ حکومت اگر آ گئی مسلمانوں کے پاس، ایسے حالات پیدا ہو گئے تو مسلمانوں کا خلیفہ وہاں ہونا چاہیے، شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے۔ جب مال آ جائے، جب حالات ویسے پیدا ہوں، یہ نہیں کہ اس کے لیے کوشش آپ کرتے رہیں، نہیں بھی ہوگا، جیسے بعض نبیوں کو نہیں ملا، جیسے بعض نبیوں کو، کیا ان کا دین کامل نہیں تھا؟ ایک آدمی اگر غریب ہے، وہ دین پہ چل رہا ہے اور زکوٰۃ نہیں دے رہا، کیا اس کا دین ناقص ہے؟ نہیں، وہ بھی دین پہ چل رہا ہے، بلکہ فقراء مہاجرین کے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ سوچ جو ہے کہ ہم کو وہ پانا ہی ہے، ویسے ہی جیسے ایک آدمی کہے کہ ہم کو مال جمع کرنا ضروری کیونکہ زکوٰۃ پہ عمل کرنا ہے، مال آیا تو زکوٰۃ دے، یہ نہیں کہ زکوٰۃ دینے کے لیے، مال کمانے کے لیے دوڑتا رہے دیوانوں کی طرح۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جلس جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، فنظر الی السماء، اور آسمان کی طرف دیکھا، فاذا ملک ینزل، ایک فرشتہ نازل ہوا، فقال جبریل ان هذا الملک ما نزل منذ یوم خلق قبل الساعة، کہ یہ جو فرشتہ جو نازل ہوا ہے نا، جب سے اس کو پیدا کیا گیا ہے تب سے اب تک یہ کبھی زمین پہ نازل نہیں ہوا تھا، پہلی بار یہ آیا ہے۔ فلما نزل قال یا محمد ارسلنی الیک ربک، اس فرشتے نے آ کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی طرف آپ کے رب نے بھیجا ہے۔ اس فرشتے نے کیا کہا؟ مجھے آپ کے رب نے بھیجا آپ کی طرف، کس پیغام کے ساتھ؟ افملکا نبیا یجعلک او عبدا رسولا، اللہ نے آپ کے لیے آپشن رکھا ہے، دو میں سے ایک، اللہ آپ کو بادشاہ نبی بنائیں یا بندہ نبی۔ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے دو میں سے ایک کا انتخاب ہے، آپ کو بادشاہ نبی بننا ہے یا آپ کو بندہ نبی بننا ہے، یا غلام نبی جس کو آپ کہیں، بندہ نبی، کہ وہ بندہ ہو اللہ کا اور نبی ہو، یا بادشاہ ہو اور نبی ہو، آپ کو کیا بننا ہے؟ دو میں سے ایک آپ کو چننا ہے۔ قال جبریل تواضع لربک یا محمد، جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیجیے۔ قال بل عبدا رسولا، آپ نے کیا کہا؟ بلکہ میں یہ پسند کروں گا کہ میں اللہ کا بندہ رسول بنوں۔ بادشاہت کا آفر تھا کہ نہیں؟ کس کی طرف سے تھا؟ سب کا بادشاہ، سب سے حقیقی بادشاہ، اس کی طرف سے۔ آپ نے کیا کہا؟ نہیں، میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا، میں کیا بننا چاہتا؟ بندہ نبی۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، مسند احمد حدیث نمبر 7160، ابن حبان 6365، اور شیخ الالبانی نے کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا گول بھی نہیں تھا کہ بادشاہ بننا ہے، حکومت حاصل کرنا ہے۔ ہم نے کیسے دے دیا امت کو یہ مقصد؟ بلکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ وہی جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، کہ عبد بنے ہم اللہ کے، عابد بنے ہم اللہ کے، سچے معنوں میں ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی کا حکم دیا ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کر، اپنے پورے اعمال کو، پورے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے چن کے الگ کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، لوگوں کو بتاتے ہو کیا صحیح کیا غلط ہے۔ اس لیے کہ انسانیت اللہ کی وحی کے بغیر نہیں جان سکتی ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اسی لیے دیوانوں کی طرح ٹرائی کر رہی، یہ ٹرائی کر رہی، یوگا ٹرائی کر رہی، فلاں ٹرائی کر رہی، میڈیٹیشن ٹرائی کر رہی ہے، مائنڈ لیسنس کیا کیا ٹرائی کر رہی ہے، سب ٹرائی کر رہی۔ سکون مل رہا؟ سکون کس میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ہے۔ جب تک اللہ کی معرفت اور اللہ سے تعلق نہ ہو، دل کو سکون ملنے والا نہیں۔ تم لوگوں کو بتاتے ہو بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ،
اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اپنے پاس یہ ہوا تو کریں گے، یہ ہوا تو کریں گے، وہ ہوا تو کریں گے. اللہ ہے نا، شروع کر، اللہ مدد کرے گا. لوگوں کو دین کی دعوت دے اور گھر میں دے، ان کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، سرپرست ہے، اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی. آج بولا ہم سے پوچھا جائے گا فلاں ملک میں ایسا ہو رہا. اللہ کے بندے تیرے سے کون پوچھے گا فلاں ملک کے بارے میں؟ حدیث بتا رہی تجھ سے تیرے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ان کو چھوڑ کے ساری دنیا کی فکر کر رہا ہے. ان کی فکر پہلے کر، اپنی فکر کر. تو اس سے 5 سوالات پوچھے جائیں گے. عمر کس کام میں لگائی؟ جوانی کی طاقت کس کام میں لگائی؟ مال کہاں سے کمایا؟ کہاں خرچ کیا؟ جتنا جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا؟ تو اس سے پوچھا جائے گا اس سے پہلے قبر میں، رب کون تیرا؟ دین کیا؟ تیرے نبی کون؟ اس کی تیاری ہے؟ دنیا بھر کی خرافات میں لگا ہوا ہے، اس کی پہلے تیاری کر. ان سوالات کے جوابات کی تیاری کر، بعد میں بول پھر کیا پوچھا جائے گا. یہ پوچھا جائے گا کنفرمڈ ہے، تو جو بول رہا اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن آسمانی نہیں ہے. لہٰذا ہم امت کو اس کے لیے تیار کریں. جو سب سے پہلا سوال مرنے کے بعد پوچھا جانے والا ہے، تیرا رب کون؟ اس کے لیے اس کو تیار کریں. ابو داؤد کی روایت میں ما کنت تعبد، کس کی عبادت کرتا تھا؟ قبر میں سب سے پہلا انٹرویو کیا ہے؟ اس کا پہلا کویشچن کیا ہے؟ ما کنت تعبد من ربک، تیرا رب کون؟ کس کی عبادت کرتا تھا؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کون سی کنٹری کا تھا تو، کون سے حاکم کے خلاف لڑ کے آیا تو. عبادت کس کی کرتا تھا؟ رب کس کو مانتا تھا اپنی زندگی میں؟ اس کے لیے ہر مسلمان کو تیار کریں، اپنے لیے بھی اس کی تیاری کریں. لوگوں کی زندگی میں دین آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آئیں، بدعتیں نکلیں، شرک نکلے، توحید آئے. مسلمان اللہ کا بندہ بنے، نماز سکون سے پڑھنے والا بنے اور اللہ کو یاد کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے جینے والا بنے اور دین کے لیے اپنے مال کو لٹانے والا بنے. یہ کام ہے. اس میں آدمی کو لگتا کچھ تو کر رہا میں، نہیں تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نہ حکومت ملی نہ دینداری آئی، بس میں سیاست داں بنا، وہ بھی زمین پہ نہیں، دماغ میں صرف. جس کی حکومت گھر میں بھی نہیں چلتی. شوہر جوان آدمی آ کے بیٹی سے بولا پردہ کر، بیٹے نماز پڑھ. آپ بولتے اچھی بات ہے، چپ سن کے وہ وہی کریں گے جو کرتے ہیں. تیری حکومت گھر میں نہیں ہے، بلکہ گھر میں حکومت کر، بعد میں باقی باتیں کر. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اور اس تعلق سے ہم لوگوں کو، نوجوانوں کو خاص طور سے غلط راستے پہ جانے سے بچائے. یاد رکھیں یہ دعوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہی دعوت ہے. سادہ کام دکھتا بعض اوقات اور آدمی چاہتا کچھ تو کلرفل ہونا تو مزہ آتا، ذرا سیدھا سادہ آدمی کو تو پسند نہیں آتا. یہ خالی تو بس عبادت کرو، دین کی دعوت دو، قرآن حدیث سکھاؤ لوگوں، یہ بس اتنا. تھوڑا کچھ اور بھی ہونا چاہیے. بعض اوقات بہت ساری چیزیں جو بہت خوشنما دکھائی دیتی ہیں، رہتا کچھ نہیں اس کے اندر ہے. جو نبیوں کا کام ہے وہی کام ہے.